پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری زوجہ جلدی سے یہ گوشت مجھے بنا دو، یہ گوشت پکا دو۔ میری بیوی نے وہ گوشت لیا بنانے کے لیے رکھا، لیکن اس سے پہلے میری بیوی نے پوچھا کہ اے حبیب یہ گوشت کہاں سے لائی؟ خاتون ہوتی ہے نا، آج ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، اگر کوئی چیز اچانک لایا جائے تو پوچھتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر یہ گوشت کہاں سے لائے؟ حبیب اعظمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ایک خاتون کو سود پر پیسہ دیا ہوا تھا، اس سے پیسے لینے کے لیے گیا لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہی گوشت چھین کر کے یہی گوشت لے کر کے اس کے گھر سے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اپنے اس سود کے گناہوں سے توبہ کر لے، ورنہ یاد رکھ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی۔ توبہ کر لے۔ حبیب اعظمی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے یہ لفظ سنا تو میں اس پر برہم ہو گیا، میں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کہ میری بیوی ہے اور مجھ پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، جلدی سے گوشت بنا اور مجھے جو ہے ہدایت کے الفاظ مجھے نہ کہہ، مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حبیب اعظمی کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا اور میری بیوی جو ہے وہ گوشت لیا، اس نے گوشت کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو ہانڈی میں رکھا، اس میں نمک، مرچ، مسالہ اور پانی وغیرہ رکھا اور رکھنے کے بعد نیچے سے آگ جلائی، اوپر سے ڈھکن لگا دیا اور پھر اس کے بعد جب میں نہا کر کے واپس آیا میری بیوی آئی اور آنے کے بعد جس برتن میں جس ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا نا، گوشت بن رہا تھا، اس ہانڈی سے برتن کو اٹھایا۔ جب میری بیوی نے برتن کو اٹھایا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جس ہانڈی کے اندر جس برتن میں مرچ، مسالہ، گوشت، پانی وغیرہ ڈالا گیا تھا اب اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ سارا کا سارا خون بن چکا ہے، تازہ خون ہو گیا ہے۔ جب میری بیوی نے، خاتون نے یہ منظر دیکھا تو چیخنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی روتے ہوئے کہ اے حبیب اعظمی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کا عذاب آج ہمارے گھر میں اتر چکا ہے۔ حبیب اعظمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو میری زوجہ نے کہا جس ہانڈی میں ہم نے گوشت، مرچ، مسالہ، پانی وغیرہ رکھا تھا پکانے کے لیے گوشت، وہ سب کے سب جو ہے تازہ خون ہو چکا ہے اور خون ابل رہا ہے، خود بھی دیکھ لیں۔ حبیب اعظمی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس میں تازہ خون تھا۔ اللہ اکبر۔ حبیب اعظمی کہتے ہیں کہ اب میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرا دل دھڑکنے لگا کہ میں رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیسے رب کی بارگاہ میں بخشا جاؤں گا؟ ارے میں نے تو لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے، غریبوں کے گھر پر جا کر ان کے دلوں کو دکھایا ہے، زندگی بھر سود کھاتا رہا، اب میں رب کی بارگاہ میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ حبیب اعظمی کہتے ہیں میں توبہ کی دھن میں نکل گیا کسی اللہ والے کی تلاش میں کہ ہے کوئی جو مجھے توبہ کرا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔
اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آج سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیزی لگ جائے گی، مفت میں مل جائے گی. نہیں، ناٹ ایٹ آل. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یقیناً ہدایت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. لیکن ہدایت ملتی کسے ہے؟ ہدایت اس شخص کو ملتی ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی طلب ہوتی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. لیکن کسی کے اندر تڑپ ہی نہ ہو، کسی کے اندر طلب ہی نہ ہو، وہ کچھ کوشش ہی نہ کرتا ہو، وہ کچھ فکر ہی نہ کرتا ہو، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اس کو ملتی ہے جو تھوڑی سی طلب رکھتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اس کے تھوڑی سی فکر کرتا ہے. کوئی گنہگار ہے، وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن وہ فکر بھی کرتا ہے، اس کے اندر طلب بھی ہے کہ اللہ میں گناہ سے بچ جاؤں. وہ گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہے. جب گناہ کر لیتا ہے تو توبہ بھی اللہ سے کرتا ہے، اور گناہ کا احساس بھی اس کو ہے، گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی وہ اللہ سے کرتا ہے. اس شخص کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے اور ملے گی، یقینی ملے گی. لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، اس کو ندامت بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو کبھی توفیق نہیں ملتی. بلا من کسب سیئۃ. اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہے، جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے. بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں. سیئۃ، یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی. جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا. یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں. ایک گناہ. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے. اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی. ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے قاعدہ کلیہ، قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں، ویسے تو تہاڈیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے ہوڑے نے، بندے ہنس رہے نے. یار یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا، کتاب محفوظ کی، یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے فرشتیاں دا، یقین کرو. پھر بھی تہاڈا نام رجسٹر لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ لکھتے ہوں کہانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا، ہوں دوسرا آ گیا، ہوں تیسرا آ گیا، تے کہانی سن کے اٹھ گیا تے گھر بھی جا کے کہانیاں ہی سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب عالی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو، لیکن وہ چونکہ پابند ہیں حکم کے تو وہ جاتے ہیں ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے. اللہ کو جا کے اللہ نو دستے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے، ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی، پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی، یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے.
اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانا ہے، لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے لوز درجہ ہے جی تو ہم تو ہیں بھائی حسینی، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں گے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6096۔